ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلا اور ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے ایسے شہر کو سیراب کرتے ہیں جو مردہ ہو چکا ہے، پھر ہم اس کے بعد اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے مر جانے کے بعد، اور اسی طرح مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات اور جتنے بھی واقعات اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے تین بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو اللہ کی توحید ہے، اور دوسرے رسالت ہے، اور تیسرے آخرت یعنی بعث بعد الموت۔ انہی تین چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی بیان فرمائے ہیں، واقعات بھی بیان فرمائے ہیں، اور آئندہ زمانے میں ہونے والے جو حوادث ہیں ان کو بھی بیان فرمائے ہیں، تاکہ انسان ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو لگا لے۔ ایک تو اللہ کی توحید کے ساتھ، اس لیے قرآن اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھ لے اور باطل معبودوں سے، باطل خداؤں سے انسان توبہ کر کے اپنے حقیقی معبود کی طرف رجوع کرے، یعنی جس ذات نے اس کو پیدا کر کے ساری چیزیں اس کو عطا فرمائیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے توحید کو بیان فرماتے ہیں، اور دوسری جو ہے اللہ کے پیغامات کو جو انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، تو وہ ایک ان کی رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ یہی صورت جب سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آخرت کا بیان فرما رہے ہیں۔ اور آخرت کے معاملے میں انسان کے لیے اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے وہ شیطان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بھی باخبر کر دیا ہے، اور آخرت میں انسان کو جو بلند کرنے والی چیز ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھی فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے برے اعمال ان کو سجا کر سنوار کر پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برے اعمال کرتے ہوئے بھی اچھے عمل کر رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين فرحون بما فعلوا لا تحسبن الذين فرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اعمال کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ ہماری کردار کی ہر وقت تعریفیں ہوتی رہیں، اور اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے پر سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں بس ہم ہی جو ہے صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آخرت کے تعلق سے بیان فرماتے فرمایا ہے مثال کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے کہ جب بارش برسنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں، جو ہواؤں کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔ اب اس بارش کو اللہ تعالیٰ لے کر کے جاتے ہیں، فَتُثِيرُ سَحَابًا، وہ ہوائیں چلتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بادل سے آسمان خالی ہوتا ہے، پوری فضا صاف ستھری ہوتی ہے، بادلوں کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے، پھر کچھ ہی لمحوں میں، کچھ ہی منٹوں میں اللہ تعالیٰ بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور لا کر بادل گھیر لیتے ہیں۔ تو ہواؤں کے ذریعے بادلوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں، اور وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر کے جاتی کہاں؟ اللہ تعالیٰ جس کی طرف حکم فرماتے ہیں، جس سرزمین کی طرف حکم فرماتے ہیں کہ فلاں سرزمین میں بارش ہونا ہے، کہاں پر کتنی بارش ہونا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے فرشتے کو حکم فرماتے ہیں۔ فرشتہ خود کہتا ہے کہ مجھے باقاعدہ ایک پرچی ملتی ہے، اور اس پرچی میں اللہ تعالیٰ یہ لکھ کر کے لکھوا کر کے بھیجتے ہیں کہ کہاں پر کتنے قطرے بار بارش برسانا ہے، کتنی بارش کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور کس وقت کرنا ہے، کہاں پر کتنی بارش پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو لکھ کر کے عطا فرماتے ہیں، اور اسی کے مطابق فرشتہ اس اللہ کے حکم کی تکمیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال کیا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو میت ہے، یعنی بنجر ہو چکی ہے۔ زمین کے مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی جو اس کے جو کام آنے والی چیز ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب زمین کی پیداوار ہی
اس کا زندہ ہونا ہے، زمین کے اندر سے سبزہ نکلنا ہی اس کا زندہ ہونا ہے، اور زمین کا پیداوار سے خالی ہو جانا اور جو ہے فائدے کی چیزوں سے خالی ہو جانا اس کا مر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل مر چکی ہے، یعنی بنجر ہو چکی ہے، اس میں گھاس بھی نہیں ہے، پیڑ پودے بھی نہیں ہیں، کچھ فصل بھی نہیں لگی ہے جس سے وہ انسانوں کو فائدہ دے سکے، لیکن ہم اس بارش کو برسا کر کے اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، یعنی ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ اب وہ فصل دینے لگ جاتی ہے، پھل دینے لگ جاتی ہے، پھول نکل آتے ہیں اور جو ہے سبزے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے کہ انسان تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب اس بنجر زمین میں کچھ کھیتی نہیں ہونے والی ہے، اب اس بنجر زمین میں جو ہے کچھ پیداوار نہیں ہونے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے اسی کو جو ہے سیراب کرتے ہیں اور دوبارہ اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کذالک النشور، اسی طرح اٹھنا ہوگا دوبارہ، یعنی قبروں سے میدان محشر میں جب اٹھنا ہوگا تو اسی طرح ہوگا، اور وہاں پر بھی بارش ہی کے ذریعے ہوگا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ فرمانے کا ارادہ فرمائیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے مر جائیں گے، جس کو نفخہ یا صاعقہ کہتے ہیں، یعنی اس نفخے میں، اس پھونک مارنے میں ساری انسانیت بلکہ سارا عالم تباہ ہو جائے گا۔ پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے بارش فرمائیں گے، اور اس بارش سے انسانوں کے جسم ایسے اگائیں گے جیسے بارش کے بعد زمین کے اوپر گھاس نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام سور میں انسانوں کی روحیں رکھ کر کے پھونک ماریں گے تو ساری انسانوں کی روحیں اپنے اپنے جسم میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح اس بنجر زمین کو ہم دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں، ایسی تمہاری بوسیدہ ہو چکی ہڈیوں سے تمہارے جسم کو ہم دوبارہ پیدا کریں گے اور تم سے حساب لیں گے۔ فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، لہذا جو عزت چاہتا ہے، جو مقام چاہتا ہے، تو یاد رکھو تمام کی تمام عزت اللہ کے پاس ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ میری کوئی حیثیت ہو، میری کوئی شان ہو، تو یاد رکھو اللہ کی اطاعت ہی میں عزت ہے، اللہ کی ماننے ہی میں عزت ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کہیں اور عزت تلاش کرتے ہیں اس کو عزت نہیں کہتے ہیں، اس کو ایک دھوکہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں کی بڑی عزت ہے، معاشرے میں بڑی عزت ہے، تو حقیقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ عزت ہے کیا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہے تو پھر وہ عزت والا ہوتا ہے، وہ مقام والا ہوتا ہے، وہ بلند مرتبے والا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہیں ہے تو وہ دنیا میں دکھانے کی تو عزت ہوتی ہے، لیکن حقیقی وہ عزت نہیں بلکہ وہ ذلت ہوتی ہے، کیونکہ اس عزت کا، اس شہرت کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے کافر ہوتے ہیں، دنیا میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے اور بڑی شہرت ہوتی ہے، لوگ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن مرتے ہی شہرت بھی چلی جاتی ہے، عزت بھی چلی جاتی ہے، پیسہ بھی چلا جاتا ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سامنے جہنم ہوتی ہے۔ تو اس کو عزت نہیں کہا جاتا ہے، اس کو ذلت کہا جاتا ہے۔ عزت حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان مان کر کے زندگی گزارے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کو معبود بناتے ہیں تاکہ یہ ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے، یہ ان کے لیے مددگار بن جائے یا ان کے لیے عزت میں اضافہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے۔ عزت تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لے، اور وہی سب سے بڑا جو ہے معزز ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ ضِدًّا، آج جن معبودوں کی یہ عزت حاصل کرنے کے لیے اور مقام حاصل کرنے کے لیے پوجا کرتے ہیں، یہ معبود خود یکفرون بعبادتہم، ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور عزت ملنا تو دور کی بات، یہ معبود خود ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں واللہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا چاہنے والا ہے، عزت کو تلاش کرتا ہے یا عزت پسند کرتا ہے، تو یاد رکھو تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کے پاس اچھی باتیں چڑھ کر کے جاتی ہیں
اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ کلمہ طیب سے مراد کلمہ طیبہ ہے، آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کا نام کلمہ طیبہ ہے۔ اور عمل صالح کے اندر بہت ساری قسمیں آتی ہیں۔ اب عمل صالح میں دل سے یقین کرنا بھی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دیگر خیر کے کام کرنا سب عمل صالح میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کلمہ طیبہ اوپر جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نیک عمل اس کو اور بھی زیادہ بلند کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ایک ہے قبولیت اور ایک ہے قبولیت عام اور ایک ہے قبولیت تام۔ قبولیت عام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا نام کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے، لیکن ایک کامیابی ابتدائی ہوگی اور ایک کامیابی جو ہے مجموعی ہوتی ہے۔ ابتدائی کامیابی کیا ہے کہ انسان مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے، یہ ہے مکمل قبولیت جس کو کہتے ہیں، مکمل کامیابی۔ اور دوسری اور ایک ہے کہ عام کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کو جنت میں جانا ہے، تو کلمہ طیبہ سے انسان کو کامیابی مل جاتی ہے، یعنی قبولیت مل جاتی ہے، لیکن قبولیت تام نہیں ملتی ہے۔ قبولیت تام حاصل کرنے کے لیے اس کو اعمال کرنا ضروری ہے، لہذا نماز بھی پڑھنا ضروری ہے اور دل سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ دل سے اگر اقرار نہیں ہوگا، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو قبولیت بھی نہیں ملے گی۔ تو قبولیت ملنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کلمہ ہونا، کلمہ نہیں ہوگا تو قبولیت ہی نہیں ہوگی، تو پھر نہ عام ہوگی نہ تام ہوگی۔ لیکن جب انسان نے کلمہ پڑھ لیا اب اس کو قبولیت عامہ حاصل ہو گئی۔ اب قبولیت تام حاصل کرنے کے لیے اس کو دل سے یقین کرنا اور پھر ظاہر سے عمل کر کے دکھانا، یعنی اس کو نماز بھی پڑھنا، دیگر عبادات بھی کرنا، برائیوں سے بچنا بھی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا بھی ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد جو ہے انسان کو قبولیت تامہ حاصل ہوتی ہے، اور قبولیت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سیدھا جنت مل جائے، اس کو جہنم میں نہ جانا پڑے، ورنہ اس کو جہنم جلنا نہ پڑے، جہنم کا عذاب نہ بھگتنا پڑے، ورنہ کلمے سے اس کو قبولیت عامہ تو حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اگر کلمہ تو پڑھ لیا لیکن نماز وغیرہ عبادات نہیں کی تو قبولیت عامہ اس لیے حاصل ہو جائے گی کہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور جائے گا، لیکن مرتے ہی جنت میں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، پھر اس کو جو ہے سزائیں بھگتنی پڑیں گی اور اپنے اعمال کا جو بھی اس نے کارنامے کیے ہیں اس کو بھگت کر کے پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار بھی اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی، تو انسان جو ہے اول مرحلہ میں جنت میں داخل ہوگا، یعنی بغیر کسی حساب و کتاب کے، بغیر جہنم کے عذاب کو بھگتے ہوئے سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کے پاس کلمہ پاکیزہ باتیں چڑھتی ہیں، کلمہ طیب یعنی پاکیزہ بات چڑھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ یعنی جب انسان کے ساتھ کلمے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہوں گے تو انسان کو قبولیت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ بری باتوں کی تدبیریں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ومکر اولئک هو یبور، اور ایسے لوگوں کا مکر برباد ہو جانے والا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ان کی سازشیں ہیں اور جو کچھ بھی ان کے کارنامے ہیں جو برائی کی طرف ان کو آمادہ کرنے والے ہیں، تو جو برائی کی